وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے۔ میں نے بتایا سورہ نحل میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو بہت بیان کیا ہے، تو اللہ جانور کی اور یہ جو چوپائے ہیں، گائے، چوپائے جو 4 طرح کے جانور ہیں نا، ان پر اکثر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اونٹ، گائے، بھینس اور بکری اور دمبا، تو یہ 4 جانوروں کا جو ہے نا چوپائے کا جب بھی لفظ آتا ہے تو اس سے متبادر یہ 4 قسم کے جانور ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان میں بھی تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ عبرت کا کیا مطلب؟ ایک عبرت کہتے ہیں کہ قیاس کرنا، الاعتبار بالامثال من صنعت الرجال، یعنی ایک چیز کو دیکھ کر اس سے نتیجہ اخذ کرنا کہ جب یہ ہے تو پھر اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی ایسا ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ وہ صراحتاً ذکر کی جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو صراحتاً ذکر نہیں کی جاتی، اشارتاً ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک بات بتائی جاتی ہے، عقل مند لوگ اس سے دوسری بات بھی خود بخود سمجھ لیتے ہیں، تو اس کو عبرت کہتے ہیں کہ ایک بات بتائی ہے تو عقل مند اس سے خود بخود 2-4 چیزیں خود بخود نکال لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ نظر نہیں آتے، جنت جہنم نظر نہیں آتی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے لیے عبرت کا لفظ استعمال کیا کہ تمہیں ہماری نشانیاں تو نظر آئیں گی، لیکن اس سے تم ہم تک پہنچو گے تو یہ عبرت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، تمہیں سوچنا پڑے گا، کیونکہ اللہ اگر نظر آ رہا ہوتا، جنت جہنم نظر آ رہی ہوتی، پھر تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان میں عبرت ہے۔ عبرت کا مطلب ہر آدمی کو یہ جو ہے اس میں اللہ کا جلوہ نظر نہیں آئے گا، بلکہ ان لوگوں کو آئے گا جو عبرت کی آنکھیں کھول کر میری آیتوں پہ غور کریں گے، میری نشانیوں میں غور کریں گے۔ اس کی ایک نشانی اللہ نے بیان کی، بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے، نسقیکم مما فی بطونہ، اس کے پیٹ میں جو چارہ ہے اس میں سے ہم تمہیں پلاتے ہیں، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ سے۔ بیچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل گوبر ایک طرف رکھا ہوا ہے، خون ایک طرف رکھا ہوا ہے، اس کے بیچ سے دودھ نکل رہا ہے۔ کیا مطلب؟ جس فیکٹری میں گوبر تیار ہو رہا ہے، جس فیکٹری میں خون تیار ہو رہا ہے، اسی فیکٹری میں دودھ بن رہا ہے۔ تو تینوں چیزوں کا ڈیفرنٹ دیکھیں آپ، کتنا زیادہ ان تینوں چیزوں میں فرق ہے۔ اور بن کس سے رہا ہے؟ ایک سوکھے چارے سے۔ اس چارے کو آپ اگر رگڑ کے دیکھیں تو تیل اور چکنائی کا ایک قطرہ اس چارے کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن کتنی بڑی عبرت کی بات ہے کہ اس سوکھے چارے کو جس میں چکنائی کا لیول 0 ہے، ہمارا رب ان جانوروں کو کھلاتا ہے، اور ایسے سافٹ ویئر ان میں انسٹال کر دیے اس نے کہ تھوڑی دیر کے بعد اسی سوکھے چارے سے گوبر بن رہا ہے، اور وہ گوبر بھی ایسا ہی نہیں بن رہا، وہ گوبر دوبارہ زمین کی طاقت اور توانائی کو بحال کرے گا تاکہ اس سے گھاس پھوس اگے اور یہ جانور اسی گھاس کو کھائے دوبارہ، اور اسی سے خون بن رہا ہے تاکہ اس جانور کو جو پاور ملے، ایندھن ملے، وہ اس بلڈ کے ذریعے ملے تاکہ مشینری چلتی رہے۔ اور جس سوکھے چارے سے بلڈ بن رہا ہے، جس سوکھے چارے سے گوبر بن رہا ہے، اسی سے ایسا دودھ تیار ہو رہا ہے خالصاً کہ جو گوبر اور خون کی رنگت سے بھی بچا ہوا اور ان کی بدبو سے بھی بچا ہوا۔ یعنی خالص کا مطلب کہ خالص من لون الفرث والدم، کہ جو خون اور گوبر کے رنگ سے بھی خالص ہے اور ان کی بو سے بھی بچا ہوا ہے، یعنی اس میں اسمیل بھی نہیں ہے، گوبر کی اور خون کی اسمیل بھی نہیں ہے، ان دونوں چیزوں سے بچا ہوا، اور رنگت بالکل اس کی ان دونوں چیزوں سے بالکل الگ رنگت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سائغ للشاربین، یہ اس کی ظاہری شکل ہے، اور لذیذ کتنا ہوتا ہے، سائغ للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے۔ اسی گھاس کو آپ تھوڑی دیر پہلے خود کھا کے دیکھتے، ایک نوالا آپ نگل نہیں سکتے اس کا، جو بد ذائقہ چیز جانور کو کھلائی جا رہی ہے، لیکن خوش ذائقہ چیز ہمارے لیے پیدا کی جا رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان جانوروں میں بھی تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ جو ملحد قسم کے سائنسدان ہیں، ڈارون جیسے، وہ تو یہ 2 لفظ کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ جی یہ کروڑوں سال میں اتفاق سے ایسی مشین وجود میں آ گئی، لیکن اس سے بڑی کوئی ناشکری نہیں ہے کہ جس خدا نے ان مشینوں کو ہمارے لیے مسخر کیا، ہم اس بنانے والے کا انکار کر دیں اور اس کی نعمتوں کا انکار کر دیں، اور اپنی جیسی بنی ہوئی مخلوق جو ایک سائنسدان ہے، جو انسان ہے، جو غلطی بھی کر سکتا ہے، اس کو خدا پہ فوقیت دے کے ہم خدا کا انکار کرنا شروع کر دیں۔ جس سائنٹسٹ کے ہاتھ میں نہ ہمیں نفع پہنچانے کی طاقت، نہ ہمیں نقصان پہنچانے کی طاقت، جن کے نظریات روز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ خدا کی باتوں پہ ترجیح دینا شروع کر دو، اور اتنی بڑی بڑی نشانیاں جو اللہ نے عبرت کے لیے پیدا کی ہیں ان کو اگنور کرنا شروع کر دیں،
تو پھر اللہ کا دعویٰ صحیح ہے کہ جو لوگ میرا انکار کریں گے یا میرے ساتھ شرک کریں گے یا میرے علاوہ کسی اور مذہب کو، میرے بتائے ہوئے دین کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کریں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آخرت میں وہ لوگ خسارے میں ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں نا، جانور میں عبرت کی یہ کتنی زبردست بات ہے کہ گائے بھینس، ان میں اتنا تھنوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کے لیے اس کا چوتھائی حصہ بھی کافی ہوتا ہے، یعنی چوتھائی سے بھی کم پیتے ہیں۔ اگر یہ نیچر نے آٹومیٹیکلی خود سے یہ سب چیزوں کو ڈیزائن کیا ہوتا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دودھ اتنا پیدا ہونا چاہیے تھا نا جتنا ان کے بچوں کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے لیے تمہیں پلاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اتنا ان کے تھنوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے کہ بچے بھی پئیں گے اور اس سے انسان بھی پئیں گے۔ بلکہ آپ جو لوگ جانور پالتے ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ اگر گائے کے بچے کو شروع میں یا بھینس کے بچے کو چھوڑ دیا جائے نا دودھ پینے کے لیے، تو وہ دودھ اس کی نیڈ سے، اس کی ضرورت سے بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ بچہ ایک ہی دفعہ میں پی کے وہ مر جائے گا، یعنی وہ دوبارہ نہیں زندہ بچتا۔ تبھی یہ گوالے جتنے بھی ہیں بچوں کو باندھ کے رکھتے ہیں کہ رات میں کہیں کھل نہ جائیں، جیسے ہی کھلتے ہیں وہ جا کے اتنا دودھ پی لیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تھنوں میں ان کے بچوں کی ضرورت سے کئی گنا زیادہ دودھ پیدا کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نسقیکم، یہ جو قرآن میں کہا نا ہم پلاتے ہیں تمہیں، اس لیے کہ پیدا ہم ان کے بچوں کی ضرورت سے کئی گنا زیادہ کر رہے ہیں۔ تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ یہ چوپائے اللہ نے خاص طور پر انسانوں کے لیے پیدا کیے اور ان کے دودھ سے تاکہ انسان فائدہ اٹھائیں، یہ آٹومیٹیکلی خود بخود یہ کام نہیں ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور کھجور کے پھلوں سے اور انگوروں سے، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، تم نشے کی چیزیں بناتے ہو۔ سکر عربی میں نشے کو کہتے ہیں، مراد اس سے شراب اور کوئی بھی نشہ آور چیز۔ تو یہاں ایک اشکال ہوگا کہ شراب تو بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نعمت کے طور پہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس وقت شراب حرام نہیں تھی، یہ مکی آیت تھی، تو عرب تو بہرحال اسے ایک نعمت سمجھتے تھے۔ تو قرآن نے ان کے نظریے کے مطابق بیان کیا کہ وہ چیز جس شراب کو تم اپنے لیے نعمت سمجھتے ہو، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں اگر یہ نعمت ہے تو اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ انگور اور کھجور کو اللہ پیدا کر رہا ہے۔ تو اگر تم پی رہے ہو اور حلال سمجھ کے پی رہے ہو اور اب تک حرمت کی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں تو تمہیں تو اس سے لذت حاصل ہو رہی ہے نا، تو اس نعمت کی نسبت بھی تم نے اللہ کی طرف کرنی ہے۔ لیکن چونکہ اس میں یہ وہم ہو سکتا تھا کہ گویا قرآن جو ہے شراب کی تعریف کر رہا ہے، اور حالانکہ اللہ کے علم میں تھا کہ میں شراب کو حرام کر دوں گا، تو اس لیے اللہ نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے عطف کیا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور پاکیزہ چیزیں بھی تم بناتے ہو کھجور اور انگور سے۔ اس میں اشارہ دے دیا کہ یہ شراب یہ تمہارے حق میں جس کو تم نعمت سمجھ رہے ہو تو اس کا خالق اللہ ہی ہے، کیونکہ انگور اور کھجور کو اللہ نے پیدا کیا، تو اس اللہ کا شکر تو ادا کرو، مگر اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ یہ کوئی پاکیزہ روزی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ چیزیں پاکیزہ ہیں۔ تو یہ قرآن کی بلاغت ہے، یہ معجزہ ہے کہ قرآن نے اس میں اشارہ دے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ شراب کو پاکیزہ روزی نہیں سمجھتے، اور یہ جو نعمت کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے صرف اس حد تک کہ تم اس کو نعمت سمجھ رہے ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو اپنے لیے بہت ہی مفید سمجھتا ہو، فائدہ مند سمجھتا ہو، لیکن جو آدمی اس کو چیز دے رہا ہو اس آدمی کا شکر ادا نہ کرے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی تو اپنے خیال کے مطابق تو شکر گزار بن جانا، تو اس چیز کو نعمت سمجھ رہا ہے، اگرچہ یہ نعمت نہیں ہے، اگرچہ یہ آزمائش ہے، یہ نعمت نہیں ہے، لیکن تیرے خیال میں تو یہ نعمت ہے نا، تو اللہ کا خیال نہیں کرتا، اپنے خیال کر کے تو شکر ادا کرنا کہ جو تجھے یہ نعمت دے رہا ہے۔ لیکن اس میں چونکہ وہم ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کوئی پاکیزہ چیز ہے، تو اس لیے آگے اللہ نے فوراً کہہ دیا وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ تم اس سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی بناتے ہو۔ تو ایک جواب تو اس کا یہ ہوا کہ اللہ نے شراب کا تذکرہ کیوں کیا، تو اس کا اللہ نے جو وہم پیدا ہو رہا تھا نا وہ دور کر دیا کہ شراب پاکیزہ نہیں ہے، کیونکہ تم اس سے شراب بھی بناتے ہو اور پاکیزہ چیزیں بھی بناتے ہو۔ دوسرا اس سے بھی زیادہ بہتر جواب یہ ہے کہ سکر ہر نشے کی چیز کو کہتے ہیں، الکحل بھی اس میں داخل ہے۔ تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ بہت ساری ایسی مشروبات ہیں جو ہوں گی نشے کی، لیکن وہ انسان کے لیے بعد میں میڈیسن کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہیں، فائدے کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نعمت کے طور پہ بیان کر دیا کہ تتخذون منہ سکرا، تم اس سے وہ چیزیں بناتے ہو جو نشے والی ہیں۔ اب قطع نظر اس سے کہ کس صورت میں وہ نشہ حرام ہے، کس صورت میں وہ حلال ہے، اس سے اللہ نے بحث نہیں کی، بلکہ اس کی بحث قرآن میں دوسرے مقام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔
تو تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، اور اس سے تم پاکیزہ رزق بھی حاصل کرتے ہو، یعنی شراب، انگور اور کھجور سے تم پاکیزہ روزی بناتے ہو۔ کیا مطلب؟ ان سے اور کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں بناتے ہو، جیسے کھجوروں سے چھوارے بنتے ہیں، یا انگور سے کشمش بنتی ہے، اور بہت ساری آج تو پتہ نہیں کیا کیا بنایا جا رہا ہے، اس سے بہت سارے مشروبات بنائے جا رہے ہیں، بہت ساری دوائیاں بنائی جا رہی ہیں۔ تو یہ کھجور اور انگور چونکہ عربوں کے استعمال میں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو اللہ نے اس کا خصوصی تذکرہ کیا کہ صرف یہ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں استعمال نہیں کرتے، بلکہ ان کی بنی ہوئی چیزوں کو بھی تم استعمال کرتے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے، اچھا انگور سے جو چیز بنائی جاتی ہے اس میں سرکہ بھی داخل ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ تم کھجور اور انگور سے رزقاً حسنا، پاکیزہ اچھی روزی بھی بناتے ہو تم اس سے، یعنی ایک طرف تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو، لیکن اس سے دوسری طرف تم پاکیزہ رزق بھی بناتے ہو۔ تو اس سے یہ اشارہ کر دیا کہ پاکیزہ نہیں ہے، یہ شراب جو ہے یہ پاکیزہ نہیں ہے، اور اچھی چیزیں بھی بناتے ہو، تو اس میں بہت ساری چیزوں میں سرکہ بھی اسی میں داخل ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الادام الخل، سرکہ بہترین سالن ہے۔